السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مورنگا فوڈ لودھرا حکیم محمد اسماعیل آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، اگر ہم ہسپتالوں کا رخ کرتے ہیں تو بے شمار وارڈ ہوتے ہیں، بے شمار قسم کے ہمیں مریض ملتے ہیں اور جن کو دیکھ کے بڑا دل افسردہ ہوتا ہے، پریشانیاں بھی ہوتی ہیں۔ آج کل بے شمار بیماریاں ہیں جن سے لاکھوں روپے خرچ ہوتے ہیں، لیکن مریض یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں اب ٹھیک ہو گیا ہوں یا میرا علاج بہت کامیاب ہو گیا ہے۔ ایسی بات بالکل بہت کم ہوتی ہے، پر جو بیماری پہ جو مریض لگتا ہے وہی دوائی پھر ہمیشہ کھاتا رہتا ہے۔ دوائی کھاتا رہتا ہے تو ٹھیک ہے، اگر دوائی چھوڑ دے، میڈیسن چھوڑ دے، پھر بیمار ہو جاتا ہے۔ آج میں مختصر سی ویڈیو بناؤں گا، مشورہ دوں گا، اپنی رائے پیش کروں گا دل کے مریضوں کے لیے۔ ناظرین، دل کے مریض کیوں بڑھتے جا رہے ہیں؟ دل کی بیماریاں کیوں بڑھتی جا رہی ہیں؟ یہ سٹڈ بائی پاس کیوں ہوتے جا رہے ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ اس بیماری سے گھروں کے گھر اجڑے جا رہے ہیں، زمینیں پراپرٹیاں سیل ہو رہی ہیں، سواریاں سیل ہو رہی ہیں۔ بندے علاج کروانے کے لیے علاج بھی کرواتے ہیں، پھر بھی ان کی مرضی ختم ہو جاتی ہے، ڈاکٹر کی مرضی سے جیتے ہیں۔ نہ کھانا اپنی مرضی سے کھا سکتے ہیں، نہ سفر اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں، نہ اپنی مرضی سے سو سکتے ہیں۔ جو اوپر سے ہدایت ہوتی ہے اس کے مطابق وہ لوگ چلتے ہیں۔ یہ کیا ہمیں سزا ملتی ہے کہ پیسہ بھی لگایا، سٹڈ یا بائی پاس بھی کروایا، میڈیسن بھی کھائی، پھر بھی ہم مطمئن نہیں ہیں۔ ناظرین، دل کی بیماریوں کی بے شمار وجوہات ہوتی ہیں۔ اس میں کیلسٹرول، LDL، BDL، ٹرائیگلیسرائڈ، جب ان کی مقدار ہمارے خون میں بڑھتی ہے تو یقیناً بلاکیج کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ جب بلاکیج کا سلسلہ شروع ہوتا ہے پھر ہماری وینیں، ہمارے جو بال ہیں دل کے شریانیں، پھر وہ بند ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ بعض اوقات ان کی جگہ پہ ہم سٹیٹ ڈلواتے ہیں، 2-4 سال کے بعد پتہ چلتا ہے وہ بھی بند ہو چکے ہیں، اب بائی پاس کراؤ۔ بائی پاس بھی کوئی زندگی کی امید نہیں ہے، وہ بھی دل کو سہارا دینے والی بات ہے۔ ویسے وہ بائی پاس کروانے کے بعد بندہ بظاہر تو زندہ رہتا ہے، نہ وہ خوشی کا، نہ وہ غمی کا، نہ وہ آنے کا، نہ وہ جانے کا، نہ وہ کھانے کا، نہ وہ پینے کا۔ پھر کیا وہ اس کا آپریٹ ہوا؟ تو میں آج جتنے بھی ہمارے دل کے مریض ہیں، ہارٹ پیشنٹ ہیں، ان کو مشورہ دوں گا کہ اگر آپ کے دل کے وال کمزور ہو چکے ہیں یا اللہ نہ کہ کوئی سوراخ کا معاملہ ہے، پھر تو آپ اس کا علاج کروائیں۔ علاج کروانا سنت ہے، علاج خود بھی کرنا سنت ہے، اپنا علاج خود بھی کرنا سنت ہے۔ میں آپ کو تجربے والے 3 ٹوٹکے آپ کے سامنے آج رکھوں گا، اس پہ جتنے بھی دل کے مریض میری بات سنیں، یا جو بائی پاس کا سوچ رہے ہیں یا جو سٹڈ ڈلوانے کا سوچ رہے ہیں، وہ 3 ٹوٹکے آج میرے ذہنشی کریں، اس پہ عمل شروع کریں۔ انشاءاللہ تعالی بفضل خدا آپ بڑی پریشانی سے بچ جائیں گے۔ ان میں پہلا ٹوٹکا یہ ہے کہ آپ اپنا جو رابطہ ہے وہ اپنے مالک سے جوڑیں، اور ایسا پکا رابطہ جوڑیں کہ اس میں ٹوٹنے کے کوئی اس میں خطرے نہ ہوں۔ اپنے مالک کی طرف راغب رہیں، اس کی مخلوق سے پیار کریں، اس کی نادار بیمار مخلوق سے محبت کریں، ان کی خدمت کریں، اس کی عبادت کریں،
اس کے حبیب کی تابعداری کرے۔ یہ پہلا بہترین کامیاب ٹوٹکا جس سے کافی لوگ مستقل ٹھیک ہوئے ہیں۔ اس کے بعد اس میں کوئی وظائف بھی ہے، وظائف بھی آپ کر سکتے ہیں، وہ میرے اکثر ویڈیو بھی ہیں وظائف کے متعلق۔ دوسرا ٹوٹکا، آپ جب میری ویڈیو سنیں یا آپ کو میرا پیغام ملے، آپ نے اس وقت سے آپ نے آئل گھی بالکل بند کر دیں۔ اب آئل گھی کی جگہ آپ کوز جو گائے کا جو گھی ہے، دیسی گھی گائے کا، وہ آپ استعمال کریں اپنے کھانے میں، اپنے سالن میں، صبح دوپہر شام یہ آپ استعمال کریں۔ پراٹھے بنائیں یا ویسے سالن کے طور پر استعمال کریں۔ آپ نے کوئی دوسرا آئل استعمال نہیں کرنا۔ اگر مجبوری ہے، گائے کا دیسی گھی نہیں ملتا، تو پھر آپ سرسوں کا تیل استعمال کریں، سرسوں کا آئل استعمال کریں۔ انشاءاللہ تعالی جو آپ کے ٹرائی گلیسرائڈ کی وجہ سے، کولیسٹرول کی وجہ سے یا LDL کی وجہ سے، جو بھی زیادتی کی وجہ سے ہمارے باڈی میں، خون میں کلاٹس ہے، لوتھڑے ہے، مضر اثرات ہے، ایک تو ان کا خاتمہ ہوگا، دوسرا وہ نئے نہیں بنیں گے، تیسرا وہ ہمارے جگر کے، ہمارے جو دل کے جو ہمارے بال ہیں، جو وینے شریانے ہیں، ان کو وہ مضبوط کریں گے۔ یہ ہے دوسرا سٹیپ دل کے مریضوں کے لیے۔ گائے کا دیسی گھی استعمال کریں یا سرسوں کے تیل کا استعمال کریں۔ یہ غذا نہیں ہے، یہ میڈیسن ہے ہارٹ پیشنٹ کے لیے، دل کے مریضوں کے لیے یہ ایک میڈیسن ہے، یہ ایک دوا ہے۔ حدیث پاک میں بھی ہے کہ تم گائے کا دودھ پیا کرو، وہ شفا ہے، اس کا گھی کھایا کرو، یہ دوا ہے، یہ میڈیسن ہے۔ جو تیسرا سٹیپ ہے وہ ہے پرہیز کا۔ پرہیز میں کچھ پرہیز ہم سنتے ہیں، ڈاکٹر کہتے ہیں جی بڑا گوشت نہیں کھانا، چھوٹا گوشت نہیں کھانا، مرغا نہیں کھانا، چاول نہیں کھانے، سبزیاں نہیں کھانی، فاسٹ فوڈ، باربیکیو یہ نہیں کھانے۔ ہاں، ان کا پرہیز ضروری ہے۔ چاول، بڑا گوشت، ان کا پرہیز ضروری ہے، کرنا پڑے گا، لیکن جو اہم اور بہت بڑا پرہیز ہے، جو ہمارے دل کو صحیح نہیں ہونے دیتا، ہمارے دل کو دن بدن مردہ کرتا جا رہا ہے، وہ پرہیز ہے ہم اپنا رزق صاف کریں، اپنا رزق پاکیزہ بنائیں۔ جب تک ہم رزق حلال نہیں کھائیں گے، ہماری بیماری ختم نہیں ہوگی۔ یہ میری بات پلے باندھ لیں۔ یہ پہلا پرہیز ہے کہ رزق پاک کھائیں، حلال صاف ستھری روزی کھائیں۔ جو حلال کا رقمہ اندر جائے گا وہ شفا بن کے جائے گا، وہ جسم سے بیماری کو نکالے گا۔ دوسرا پرہیز ہے جھوٹ کا۔ جھوٹ ہمارے دل کو مردہ کر دیتا ہے، جھوٹ ہمارے دل کو سیاہ کر دیتا ہے، جھوٹ ہمارے دل کو کمزور کر دیتا ہے، جھوٹ ہمارے دل کی ورکنگ کو متاثر کر دیتا ہے۔ یہ ہے آپ کا دوسرا پرہیز۔ پہلا پرہیز حرام روک دیں، حلال شروع کریں۔ دوسرا پرہیز جھوٹ چھوڑ دیں، سچ شروع کریں۔ تیسرا پرہیز ہے غیبت۔ غیبت کریں گے یا غیبت سنیں گے، اس کا بھی اثر دل کے اوپر پڑے گا، دل مرجھا ہوگا، دل گھبرائے گا، پریشانی ہوگی۔
اس کا چوتھا پرہیز ہے حسد۔ حسد یہ بھی دل کو کھا جاتا ہے، دل کو کمزور کر دیتا ہے۔ اس کے علاوہ چھوٹے موٹے انا ہے، تکبر ہے، ریاکاری ہے، اور بھی کافی سارے ہیں، لیکن آپ یہ خاص طور جو میں نے 4-5 آپ گنائے ہیں، رزق پاک ہو، جھوٹ، غیبت، حسد، تکبر، یہ دل کو مردہ کرتے ہیں، چغلی بھی بیچ میں آ جاتی ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری آج کی جو رائے ہے یہ پسند آئے گی۔ دل کے مریض آج سے یہ چیزیں شروع کریں، وہ پرہیز بھی کریں، چکن، بڑا گوشت، چاول، وہ بھی یہ چیزیں نہ استعمال کریں، وہ گائے کا دیسی گھی یا سرسوں کا تیل استعمال کریں۔ انشاءاللہ تعالی اپنے رب کے ساتھ رابطے میں رہیں گے تو انشاءاللہ تعالی قرآن پاک میں، حدیث پاک میں، فرمان مصطفیٰ میں شفا ہی شفا ہے۔ اس دعا کے ساتھ اس وقت پوری دنیا میں جہاں کے بھی ہمارے مسلمان مرد، عورتیں، بچے، بوڑھے بیمار ہیں، اللہ ان کو شفائے کاملہ سے ان کو شفا دے، شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، ان کی تکلیفیں، بیماریاں دور فرمائے۔ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے، جب تک کے لیے اجازت دیجیے۔